مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 19 ذوالحجہ 1444 ہجری بمطابق 7 جولائی 2023 بعنوان نیک اعمال پر ثابت قدمی اور استقامت۔ خطیب فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر عبداللہ البعیجان حفظہ اللہ، ترجمہ بآواز عطاء اللہ بن عبد المجید۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری شریعت کے ساتھ سماوی رسالتوں کو اختتام پذیر کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین والمرسلین بنایا اور ہمیں سب سے بہترین امت بنایا جو لوگوں کی طرف نکالے گئے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ جو چاہتا ہے جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور منتخب کرتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور برگزیدہ رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین نسب و نسب میں سے منتخب کیا، جنہوں نے پیغام ربانی پہنچا دیا، امانت الہی کو ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی فرمائی اور کما حقہ جہاد فی سبیل اللہ کرتے رہے یہاں تک کہ انہیں موت آ پہنچی۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت پر چلنے والوں پر۔ حمد و صلات کے بعد بے شک سب سے بہترین کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری چیز دین میں نئی بدعات ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اللہ کے بندو اللہ تعالی سے ڈرو، اپنے اعمال کے ذریعے گزرتی ہوئی عمر کی جانب سبقت کرو، اپنے اعمال کے ذریعے اقوال کو ثابت کرو، کیونکہ انسان کی حقیقی زندگی وہی ہے جو اس نے اطاعت الہی میں گزاری۔ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا اور موت کے بعد کے لیے اعمال کیے، اور عاجز وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دیا اور اللہ تعالیٰ پر بڑی بڑی امیدیں باندھ لی۔ مسلمانوں، بے شک ہر آمد کے بعد روانگی ہے اور ہر اجتماع کے بعد بکھرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ ہم نے حجاج کرام کو دور دراز ملکوں اور شہروں سے آتے ہوئے دیکھا تاکہ وہ اپنے لیے فوائد و برکات سمیٹ سکیں۔ ان کی زبانیں، رنگ و نسل، جنس، ملک اور عمریں الگ الگ تھیں۔ اب حج اکبر کا موسم گزر جانے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے مہمان اب زمین کے سب سے بہترین حصے کو الوداع کہہ رہے ہیں، مشاعر مقدسہ کو چھوڑ رہے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے دل جذبات سے لبریز ہیں۔ وہ بطحا کو چھوڑ رہے ہیں اور زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مقامات مقدسہ اب ہمارے دلوں میں گھر کر چکے ہیں۔ اس اجتماع کے بکھرنے کا منظر بڑا ہی دل دوز، اثر انگیز، عظمت سے لبریز اور رقت آمیز ہے۔ حج کے بعد اس طرح سے لوٹنا اور بکھرنا در حقیقت دنیا سے رخصت ہونے کو یاد دلاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اس زمین پر موجود ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان و عظمت و عزت والا ہے۔ اللہ کے بندو، حجاج کرام بیت اللہ الحرام کو چھوڑتے ہوئے زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں، آئبون تائبون عائدون لربنا حامدون، ہم لوٹ رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں۔ وہ حج کے مناسک پورے کرنے کے بعد خوشی و مسرت کے گیت گاتے ہوئے اپنے ملکوں اور شہروں کی طرف رواں داواں ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، آپ کہہ دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوا ہے، لہٰذا اسی پر تو انہیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ اس تمام دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کر کر کے رکھتے ہیں۔ امید ہے کہ وہ اس دن کی طرح پاک و صاف واپس جا رہے ہیں جس دن انہیں ان کی ماؤں نے جنا تھا، ایسی غنیمت سمیٹ کر اپنے اپنے وطن لوٹ رہے ہیں جو شکر اور حمد و ثنا کی موجب ہے۔ امید ہے کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، ان کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہوگا اور خطاؤں سے درگزر کر دیا گیا ہوگا۔ چنانچہ ان کے لیے کیا ہی بہتر ہے کہ وہ یہ عزم و ارادہ کر لیں کہ وہ ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے، سچی توبہ کرتے رہیں گے، اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کی تجدید کرتے رہیں گے اور اللہ کی اطاعت پر قائم و دائم رہیں گے۔ لوگوں، اطاعت کا دلوں پر اثر ہوتا ہے، چنانچہ نماز فواحش و منکرات سے روکتی ہے، حج تقوی کا منبع اور خوف الہی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اور زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، اور سفر حج میں بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہی ہے۔ اگر اطاعت و بندگی اللہ سے قریب نہ کرے اور حرام کردہ امور سے نہ روکے تو بلا شبہ یہ غیر مقبول اطاعت ہے، اور اللہ تعالیٰ تو صرف پرہیزگاروں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ عمل کے لیے کوشاں رہنے کے ساتھ ساتھ اس کی قبولیت کے لیے بھی کوشاں رہنا ضروری ہے۔ اور سنو، اعمال کی قبولیت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ حالات پہلے سے بہتر ہو جائیں، اس کے برعکس محرومی اور عدم قبولیت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آدمی پیچھے پلٹ جائے اور اس کے حالات بدتر ہو جائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت و سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ گناہ کے بعد کی گئی وہ نیکی کتنی ہی بہتر ہے جو گناہ کو مٹا دے، اور اس سے بھی بہتر وہ نیکی ہے جو کسی نیکی کے بعد ہی انجام دی جائے۔ مرتے دم تک اطاعت پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہیں، دلوں کے فتنے سے
سے اور اچھی حالت سے بری حالت کی طرف پلٹنے سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہے۔ اطاعت کی عزت کے بعد معصیت و گناہ کی ذلت کتنی وحشتناک ہے، اور قناعت کے بعد حرص و طمع کتنی بری چیز ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے کوئی شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو وہ نوشتہ تقدیر اس پر غالب آ جاتا ہے، وہ جہنمیوں کا عمل کر بیٹھتا ہے تو اس میں داخل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح تم میں سے کوئی جہنمیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو وہ نوشتہ تقدیر اس پر غالب آ جاتا ہے، وہ اہل جنت کا عمل کر لیتا ہے اور اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ استقامت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں اور اطاعت پر ثابت قدمی کی اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مسلمانوں، حق کا راستہ سیدھا ہے، افراط و تفریط سے دور جو محفوظ راہ ہے وہی صراط مستقیم اور سیدھی راہ ہے۔ یہ ان نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین کی راہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ چنانچہ جو اس راہ کی اتباع کرنا چاہتا ہے اور مضبوط کڑے کو پکڑنے کا خواہاں ہے، اسے چاہیے کہ وہ خواہشات اور شیطان کے وسوسے سے بچے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک خط کھینچا، پھر اس کے دائیں اور بائیں جانب کئی خطوط کھینچے، پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اور یہ جدا جدا راستے ہیں، ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا اور یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے سیدھا، بس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ اسے امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح ہے، اس سے جو بھی ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، لہٰذا سنت کو تھام لو اور اسے داڑھ کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو، نئی ایجاد کردہ بدعتوں سے بچو، بے شک ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لوگوں، استقامت ثابت قدمی کی بنیاد، نجات کی پناہ گاہ، عدل و انصاف کا معیار، صدق و سچائی کی دلیل، اللہ کے نزدیک مقبولیت اور کامیابی کی علامت ہے۔ ابو معاویہ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اسلام میں کوئی ایسی بات بتلا دیں جس کے بارے میں آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، یعنی استقامت اختیار کر لو۔ اسے امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو استقامت اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر مومنوں کو بھی ابھارا ہے اور اپنی توحید کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم ہی جیسا انسان ہوں، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہے، سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو۔ استقامت کا ثواب بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واقعی جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ لہٰذا اے اللہ کے بندو، اللہ کی شریعت پر اسی طرح جمے رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور جاہلوں کے رستے پر نہ چلو، پھر اپنے رب سے معافی مانگو اور توبہ کرو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ جو کچھ کرتے ہیں اسے وہ جانتا ہے، ان کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور انہیں اپنے فضل سے نوازتا رہتا ہے۔ مسلمانوں، سارے اوقات ہی عبادت کے موسم ہیں، اگرچہ فضل اور اعمال کے اعتبار سے ان میں تفاوت اور فرق ہے۔ ساری عمر ہی عمل اور اطاعت کا وقت ہے۔ ہر شخص صبح بیدار ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، پھر وہ اسے آزاد کرتا ہے یا ہلاک کر دیتا ہے، اور ہر کسی کے لیے وہی کام آسان ہوتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اطاعت کا خوگر بنا لو، عبادت و بندگی پر توبہ و استغفار، رجوع، انکساری، دن رات اور خلوت و سرگوشی میں اس ذات کی نگرانی کے احساس کے ذریعے مدد طلب کرو جو ذات قہار ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو، جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ ان قریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ اللہ کے بندو، بے شک سب سے بڑی قربت، سب سے افضل عبادت اور واجب ترین اطاعت فرائض اور واجبات کی تکمیل ہے، اور سب سے بڑے فرائض ارکان اسلام ہیں، اور بنیادی احکامات میں نماز، زکوٰۃ، حج اور روزے شامل ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ جن چیزوں سے مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض قرار دی ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر اس کے نتیجے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا
کا سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اگر وہ کسی چیز سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسلام کی بنیاد چند ارکان پہ ہے، انہی پر اس کی عمارت قائم ہے، وہی اس عمارت کی اساس اور انہی پر اس کا دار و مدار ہے۔ وہ ارکان یہ ہیں: اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ ارکان ہی دین اسلام کے دروازے ہیں، اسلام کے یہی بنیادی اوامر و احکامات ہیں، اور یہی وہ بنیادی امور ہیں جن پر اس کی بنیاد قائم ہے، اور یہی وہ ستون ہے جن پر یہ ٹکا ہوا ہے۔ یہ اولین واجبات اور عظیم ترین فرائض ہیں، اور قرب طلب کرنے والوں کے لیے سب سے بہترین وسیلے ہیں، اور انہی کے ساتھ حساب و کتاب کا آغاز ہوگا، اور انہی پر جزا و سزا کا مدار ہے۔ لہٰذا انہی کے ذریعے نجات، کامیابی اور سعادت مندی ممکن ہے، اور انہی میں کوتاہی کی صورت میں خسارہ اور تباہی ہے۔ جس نے انہیں مضبوطی سے پکڑ لیا اور ان کی حفاظت کی، اس نے سب سے مضبوط حلقے اور مضبوط کڑے کو تھام لیا، اور جس نے انہیں کھو دیا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اس کی زندگی برباد ہو گئی، اس کا عمل برباد ہو گیا، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نجد کا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہم اس کی آواز کی بن بناہٹ سن رہے تھے لیکن سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ نزدیک آ پہنچا، تب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دن رات میں 5 نمازیں پڑھی جائیں۔ اس نے کہا: کیا ان کے سوا کوئی اور بھی نماز مجھ پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں، مگر یہ کہ تو نفل پڑھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور رمضان کے روزے رکھنا؟ تو اس نے کہا: اس کے علاوہ کوئی اور روزہ بھی مجھ پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں، مگر یہ کہ تو نفلی روزے رکھے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کے بارے میں بیان فرمایا۔ وہ کہنے لگا: اور کوئی صدقہ بھی مجھ پر فرض ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں، مگر یہ کہ تو نفلی صدقہ دے۔ راوی کہتے ہیں پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر یہ کہتے ہوئے چل پڑا: قسم ہے اللہ کی، میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرما جس سے تو محبت کرتا ہے اور جسے تو پسند کرتا ہے، اور ہمارے دلوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھ۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کجرو نہ بنا دینا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور ہمارے دلوں میں مزین کر دے، کفر کو، فسق و فجور اور نافرمانی کو ہماری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دے، اور ہمیں رشد و ہدایت یافتہ بنا دے۔ اے اللہ، اپنے گھر کے حاجیوں کی عبادتوں کو قبول فرما، انہیں اپنے اہل و عیال تک صحیح سالم اور نفع و فائدے کے ساتھ واپس پہنچا۔ اے اللہ، ان کے حج کو مبرور حج بنا دے، ان کی سعی اور کوششوں کو ماجور بنا دے، اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، تو ضیوف الرحمن کی خدمت اور مناسک و مشاعر پر مامور افراد کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ان کے لیے ان کا اجر لکھ دے، ان کے درجات بلند فرما اور ان کی کوششوں میں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ، ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو خصوصی توفیق عطا فرما، ان کی خصوصی مدد فرما۔ اے اللہ، تو ان کے ذریعے تیرے دین کو غلبہ، اپنے دین کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، ان کو اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے دعاؤں کو سننے والے، اے اللہ، حجاج کرام کی خدمت کرنے والے اور ان کے لیے انتظامات کرنے والوں کو برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما اور اہل توحید کی مدد فرما۔ اللہ، ہمارے ان علاقوں میں اللہ امن و امان پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمارے نیک اعمال قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر